بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا آخری رسول، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ کہتے ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے۔ قرآن مجید وہ پیغمبر اگر مجمع کو اکٹھا کرے اور اپنی موجودگی میں سب کو حکم دے جاؤ اور ایک ایک جا کر علی ابن ابی طالب کو سلام کرو، یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المومنین، جاؤ اور جا کر یہ کہو السلام علیک یا امیر، سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، سلموا صیغہ امر، سلام کرو۔ اب ایک جملہ یہیں سے عرض کروں، یہ جملہ تو شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ اس سے قبل کہیں منبر پہ نہیں کہا، چھوٹا سا جملہ ہے۔ رسول نے کہا سلموا، سلام کرو، علی علی، علی پر، بامرۃ المؤمنین، یہ کہہ کر کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ جب صیغہ امر کا ہے، صیغہ امر کا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمان اس وقت تک اس حکم پیغمبر پر عمل، جب تک عمل نہ کریں گے ان کے میزان عمل میں کمی رہ جائے گی کہ وہ علی کو مخاطب کر کے کہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ جو مجمع وہاں تھا، جو غدیر میں مجمع تھا اس میں تو جس کا دل چاہتا تھا اس نے بھی، جس کا دل نہیں چاہتا تھا اس نے بھی السلام علیک یا امیر المومنین کہا اور بیعت کی۔ لیکن اب یہ نہیں کہ بس وہ اس دن کے لیے حکم تھا، کیا پیغمبر نے کہا بس آج کے لیے یہ حکم ہے اس کے بعد نہیں؟ قیامت تک جس شخص کو بھی یہ حدیث سنے، جو شخص بھی یہ حدیث سنے، جو شخص بھی یہ حدیث پڑھے، اس پر لازم ہے پڑھتے ہی کہے لبیک یا رسول اللہ، اور کہے السلام علیک یا امیر المومنین۔ رسول آپ نے فرمایا ہے علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ کر، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ ایک دلیل ہے من جملہ سینکڑوں دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بطور خاص زیارتوں کا جواز کہاں سے آیا۔